ان کے اندر, وہی وہ لے ہی نہیں سکتے, ان کے ریسپٹر اسٹرانگ ہوتے ہیں خالی انبیاء کے, ان کو وہی دی جاتی ہے, وہی انہیں بھیجی جاتی ہے, اللہ نے ان کے ریسپٹر اسٹرانگ رکھے ریسیو کرنے والے. یہ کہا قرآن نے اس کے اندر خالی اس کا فنکشن بلڈ کو پمپ کرنا نہیں ہے, تفقع بھی ہے, اور اس صفت کو کہتے ہیں, اس کوالٹی کو کہتے ہیں فؤاد, یا اس کی جمع افئدہ. ہمارے یہاں غلط ترجمے ہو جاتے ہیں, آج تک سب یہی چلے آ رہے ہیں. فؤاد کو کہتے ہیں, فؤاد کا معنی دل, فؤاد کا معنی دل نہیں, دل کا وہ فنکشن جس سے عقل کو استعمال کرتے ہیں, جس سے تفقع کیا جاتا ہے, اس فنکشن کو فؤاد کہتے ہیں, یا اس جمع اس کی افئدہ. آپ کو ترجموں میں ہر جگہ ملے گا اس کا ترجمہ فؤاد کا دل, قلب. اب قرآن نے کہا کہ ان کے دل صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون, تفقع نہیں کرتے وہ, اللہ نے ایسے دل ان کے پلٹ دیے. فقہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ آپ باہر کا دیکھ کر اندر کی ساری بات سمجھ جائیں گہرائی کی, اسے فقہ کہتے ہیں, یا تفقہ, کہ اندر کی باہر کے ڈیٹا دیکھ کے اندر کی ساری چیزوں کو جان لے. تو یہ تفقع نہیں کرتے, یہ قلب, یہ کیپیسٹی صلاحیت جو ہے قلب کی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تفقع کرنا. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, ان کے قلوب پر, دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا, یفقہوا, کہ اب یہ تفقع نہیں کر پائیں گے. اللہ کے قانون نے ایسا کر دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ ابھی بالکل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ریسنٹلی کچھ اور ڈسکوریز ہوئی, اس میں یہ معلوم ہوا کہ ہارٹ کے اندر, ہارٹ کا اپنا ایک برین ہوتا ہے. جیسے برین الگ ہے, پورا باڈی کا برین, ایک ہارٹ کا اپنا برین ہوتا ہے, اور اس میں سارے فنکشنز ہوتے ہیں اسی برین کے. ابھی تک ایسا تھا, ہم سمجھتے تھے, یا ہمیں معلوم تھا, یا میڈیکل سائنس یہ بتاتی تھی کہ یہاں سے سگنلز جاتے ہیں ہارٹ کو, ہاتھوں سے, زبان سے, ناک سے, آنکھ سے, کانوں سے سگنلز جاتے ہیں برین کو, وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کچھ, وہاں سے پھر پوری باڈی کو سگنلز جاتے ہیں, کسی کیا کرنا ہے, اسٹمک کو کیسے کام کرنا ہے, معدے کو کیسے کام, گردوں کو کرنا ہے, وہاں سے انسٹرکشنز جاتی ہیں اس کے حساب سے جگہ جگہ. یہ سگنل ون وے, ہارٹ کے معاملے میں ون وے نہیں ہے, یہ ٹو وے سگنلز ہیں. سگنل برین سے, دماغ سے جاتے ہیں ہارٹ کو, اور ہارٹ سے واپس جاتے ہیں وہاں برین کو, اور برین سے کچھ آرڈر آتا ہے ہارٹ کو, ہارٹ سے کچھ آرڈر جاتا ہے برین کو. خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہاں سے آرڈر آئے اس کو عمل کر لینا ہے. تو یا نیورون سیلز ویسے اسی کے اندر ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے بتایا انہوں نے, ڈاکٹر جے آرمر نے, کینیڈا کے اندر ہے, سینٹر ریسرچ یونیورسٹی آف مونٹریل کینیڈا کے اندر, ایم ڈی پی ایچ ڈی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیورو کارڈیالوجسٹ ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہارٹ ہیز این ایکویولنٹ آف اٹس اون برین. ہارٹ اینڈ برین کنٹینیولی ایکسچینج کریٹیکل انفارمیشن, اس میں انفارمیشن کا ایکسچینج, تبادلہ ہوتا رہتا ہے ہارٹ اور برین کے اندر آپس میں. اور ہارٹ کا اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے پوری جو ہارٹ کی ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی ریسنٹ اسٹڈیز ڈیمانسٹریٹ دی ایگزسٹنس آف نیورون سیلز ان دا ہارٹ سیملر ٹو دوز ان دا برین. جیسے برین کے اندر نیورون سیل ہوتے ہیں. اب یہ کچھ سالوں پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہارٹ کے اندر کچھ سیل ہوتے ہیں جہاں میموری رہ جاتی ہوگی, پھر وہ دوسرے پیشنٹ کے پاس چلی گئی, اور پھر اس نے وہ انفارمیشن باقی باڈی کو دی اور شخصیت بدل گئی. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ ابھی ریسنٹ اسٹڈیز سے یہ معلوم ہوا, انہوں نے یہ بتایا کہ نیورون سیلز جو ہیں وہ جیسے برین میں ہوتے ہیں ایسے ہارٹ میں بھی سیلز ہوتے ہیں. نیورو کارڈیولوجی اسٹیبلشڈ دی ہارٹ از اے سینسری آرگن. ہارٹ جو ہے وہ بھی سینسری آرگن ہے, جیسے ہاتھ, ناک, کان, آنکھیں اور زبانیں, ایسے ہارٹ بھی ایک سینسری آرگن ہے. وہ فیل کر سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے, اور انفارمیشن کو ڈیکوڈ کرتا ہے, انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. جیسے برین کے اندر پروسیسنگ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ہوتا ہے. یہ بوتھ وے سگنل جاتے ہیں, برین سے ہارٹ کو آ رہے ہیں, اس کا پورا ایک انہوں نے یہ اس کی ایک ڈائیگرام ہے کہ کیا کیا بیچ میں آرگنز ہوتے ہیں اور کیا سسٹم ہوتا ہے کہ برین سے جا رہے ہیں ہارٹ کو سگنل, اور ہارٹ سے جا رہے ہیں برین کو آرڈر آتے ہیں. اب میں نے بیچ میں ایک بات کہی تھی نا کہ برین کا قرآن نے ذکر نہیں کیا, برین سے ریلیٹڈ فنکشن کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے, بہت زیادہ. قرآن میں ورڈ نفس آیا. یہ نفس کس جگہ ہوتا ہے انسان کی باڈی کے اندر, یہ کسی کو نہیں معلوم. نفس کیا ہے, اس کا ترجمہ لوگ روح سمجھتے ہیں. روح اس کا ترجمہ نہیں ہے. روح بالکل الگ ایک ورڈ ہے, الگ چیز ہے. پورے قرآن کے اندر روح کی کہیں پلیورل جمع نہیں آئی, ارواح لفظ ہی نہیں آیا. پورے قرآن کے اندر جہاں 19 جگہ روح کا ذکر آیا ہے, وہاں کسی ایک جگہ بھی اس کے لیے نہیں آیا جسے آپ لوگ روح کہہ رہے ہیں. ہم سب کی الگ الگ روح ہیں,
ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سب روحوں سے وعدہ لیا گیا، الستو بربکم، وہاں اس آیت کی سورہ آراف کی آیت نمبر 179 کے اندر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہے؟ روح لفظ تمام نفسوں سے کہا گیا، کسی جگہ نہیں کہا کہ روح کو اچھا بدلہ ملے گا برا ملے گا، کسی جگہ نہیں کہا روح کو موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا. یہ دو الگ الفاظ ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہمارے یہاں روح کر دیا گیا. یہ روح بالکل الگ کوئی اور حقیقت ہے. اگر آپ 19 آیتوں میں دیکھیں ان میں سے کوئی ایک بھی وہ نہیں ہے جسے ہم اپنے یہاں روحیں کہہ رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، روح کا اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے شب قدر میں اپنے رب کے اذن سے. روح کوئی اور حقیقت ہے، روح کے یہ بالکل کچھ اور ہے. تو اب نفسوں کا، نفس کی جمع ہے انفس، روح کی جمع نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں کہ روح کوئی پوری کائنات کی کوئی ایک حقیقت ہے، تعلق سب سے ہو سکتا ہے اس کا. نفس ہر ایک کا الگ الگ ہے. نفوس یہاں پر یہ جو اس نفس جو ہے یہ باڈی میں کس جگہ، یہ برین کے اندر ہے، یہ اس کا پارٹ وہاں پر ہے. اور یہ نفس کا اور روح کی مثال میں آپ کو صرف دے دوں، میں نے بہت سے درسوں میں الگ الگ موقعوں پہ سمجھایا ہے، یہاں بہت سے لوگ جانتے ہیں اس بات کو، تفصیل سے جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں کہ خوب اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں. مثلا موت اور وفات میں ہمارے یہاں فرق نہیں سمجھا جاتا. وفات کا مطلب موت. قرآن یہ کہتا ہے کم از کم 2 آیات کے اندر، هو الذی یتوفاکم باللیل، تم سب کو روز رات کو اللہ وفات دیتا ہے. تو اب اگر وفات کا مطلب موت ہوتا تو روز رات کو سب مر گئے ہوتے، تو مر کے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں کیا؟ یہ تو صرف کانشیسنس، شعور گیا ہے بس، باقی باڈی کے سارے فنکشن کام کر رہے ہیں. تمہیں روز رات کو وفات ہوتی ہے. پھر قرآن نے یہ سورہ انعام میں کہا تھا، سورہ زمر میں کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ سارے نفسوں کو، روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے. تو وفات کا مطلب ہے لے لینا، موت کے وقت نفسوں کو لے لیتا ہے. تو اب باڈی کیسے زندہ ہے؟ جب روز رات کو وفات ہوتی ہے تو انسان تو زندہ ہے، مرا نہیں ہے. جب مرا نہیں اور وفات ہوئی ہے، وفات میں ہوا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نفس کو وڈرا کر لیا تھا، نفس کو لے لیا تھا ہم نے. تو اس کا مطلب باڈی کے ساتھ کوئی ایک چیز اور بھی ہے. جسم اور روح بولتے ہیں سارے لوگ، یہ باڈی کے ساتھ روح تو ہے، نفس وڈرا ہوا، یہ تیسری ایک الگ اینٹی ہے. روح اگر وڈرا کر لی جائے گی تو مر جائے گا. نفس کو وڈرا کر لیا. پھر فرمایا اسی آیت کے اندر، سورہ زمر کی آیت کے اندر، کہ پھر ہم جن کی موت کا وقت آیا ہوتا ہے نیند کے وقت میں، اس کو تو روک لیتے ہیں، اب روح بھی لے لی. ورنہ پھر ان نفسوں کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدت پوری کریں زندگی کی. وہ نفس واپس آ جاتے ہیں باڈی کے اندر جب آنکھ کھل جاتی ہے، پھر تو اسے واپس بھیجا جاتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے. نفس وہ جو آپ کی خود اینٹیٹی، آپ خود، آپ کا سیلف، آپ کی جان جسے کہیں میں، یہ نفس ہے، یہ روح نہیں ہے. روح سب کی ایک ہے. لیونگ تھنگز جتنی ہے، جیسے پیڑ پودے گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان میں نرمادہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب لیونگ تھنگز ہیں. وہاں روح نہیں ہے. جہاں روح سے ہی وہ آتا ہے جسے ہم سینکٹیٹی کہیں، اس سے حرمت آتی ہے. جہاں روح آ گئی وہاں اگر کاٹا گیا تو قتل ہو گیا. سبزی کاٹ لائی ہے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا ہے. کہیے گا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کہیں گے تو کوئی بات نہیں، مت کہیے. اسے ذبح نہیں کرنا ہے کسی خاص طریقے سے، چاہے جیسے کاٹ لائیے. تو لیونگ تھنگ ہے، جاندار تو ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جب اس کے ووم کے اندر گرو کر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہر اسٹیج کے اوپر وہ لیونگ تھنگ ہے. جب وہ نطفہ تھا جب بھی لیونگ تھنگ تھا، وہاں پر جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تب بھی لیونگ تھنگ تھا، ہر اسٹیج پر لیونگ تھنگ تھا. یعنی جاندار تھا ایک، لیکن انسان نہیں تھا. انسان ایک خاص اسٹیج پہ آ رہا ہے جب روح کا کنیکشن آ رہا ہے، تب انسان ہو گیا. اسی وقت سے حرمت ہو گئی، اب تقدس ہو گیا. اب یہ خالی ویجیٹیشن نہیں رہا، یہ گھاس پھوس نہیں بچا جیسے گھاس پھوس بھی بڑھتی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں کہ یہ نفس، روح، اب روح کا جو ہے وہ کنیکشن ایسے آتا ہے جیسے آپ کے پاس موبائلز ہیں، چپ الگ الگ ہیں، یہ اس کے نفس ہیں. ایکٹیویشن ہوا، ایکٹیویشن کے بغیر بیکار ہے. وہ روح سے ایکٹیویشن ہوا اس کا.
یہ روح کا حصہ جو ہے وہ قلب پر ہے اور نفس کا جو ہے اس کا تعلق برین سے ہے. ان میں بوتھ ویز کمیونیکیشن ہوتے ہیں. انسان نے کوئی بری بات دیکھی، رپورٹ تو کیا سیدھا برین کو، دماغ کو. اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی بہت سی مصلحتیں دیکھی، کیلکولیشن ساری وہاں ہوتی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا اس وقت تو فائدہ اس چیز میں لگ رہا ہے، رپورٹ بھیج دی اس نے ہارٹ کو، قلب کو. قلب کے اندر تقویٰ بھی تھا، قلب کے اندر کچھ اور چیزیں بھی تھی، خرابیاں بھی تھی. اب جو بھی قلب نے فیصلہ کیا پھر وہ آرڈر بھیجا وہاں کہ نہیں غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے. نفس کو گیا وہ قلب، ہارٹ قلب سے نفس کو آرڈر گیا. آخری فیصلہ پھر اس کا ہوتا ہے، نفس کا. قلب کی بات مان لے یا نہیں مانے، پھر وہ ہاتھ پاؤں کو آرڈر دیتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اور یہ پروسیس یہ ہے کہ قلب اگر اس کے اندر روگ بڑھ جاتا ہے، مرض، تو پھر وہ جو نفس کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں اسے ویریفائی کر کے بھیج دیتا ہے، اس کی تصدیق کر کے بھیج دیتا ہے وہاں اس کے پاس. نفس تو اس کے اوپر عمل پہلے ہی کر رہا تھا، بگڑ سکتا تھا، اور وہ نفس نے اسے مان لیا. یہ ہے مرض قلب کے اندر. اور پھر جب ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کا قانون اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ ہے وہ جگہ کہ اس کو لفظ جب یہاں پہ قلب آیا اور مرض کی بات بھی آئی اور قلب کی بھی آئی، تو اس پروسیس کو بھی ابھی قرآن کے شروع کا حصہ ہے. پھر یہ الفاظ آتے چلے جائیں گے آگے بہت سے. اب بس اسے ہم نے ایسے سنتے چلے گئے، دلوں میں بیماری ہو گئی، دلوں کے اندر نفاق کی بھی، منافقت کی بیماری ہو گئی. اب پھر آپ جائیں گے کہیں باہر جائیں گے تو وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے سائنٹسٹ کہ کیا قرآن کیسی بات کر رہا ہے، پرانے زمانے کے اندر سمجھتے تھے 1400 سال پہلے کے دل کے اندر ایسا ہوتا تھا. دل میں نہیں ہوتا، دل کی بیماری دوسری چیز ہوتی ہے. یہ منافقت، ایمان، یہ چیزیں دل کی نہیں ہوتی. اگر کوئی سوچنے کی چیزیں تو دماغ کی ہوتی ہیں. پھر آپ کو شروع سے یہ اس کے مرض کی کیفیت بھی معلوم ہونی چاہیے، قلب سے اس کا تعلق کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس لیے اب ہم قرآن میں آگے پروسیڈ کریں گے اور آگے چلیں گے. بیسک بنیادی جو یہ ٹرمینالوجی اصطلاحیں آتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے اس کے اندر شروع کے اندر وقت زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے اندر استعمال یوز ہوتی چلی جائیں گی آئندہ آگے. تو پھر اب ہم اس آیت کے اوپر پہنچے، آیت نمبر 10 پہ. فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جو ایمان لانے کا زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ ان کی زندگی میں نہیں ہو رہے، پورے جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں ہو رہی. اور پھر وہ بے احتیاطی جاری، اس سے تو ایک مرض پیدا ہو، وہ بے احتیاطی لگاتار جاری، اس سے رکتے نہیں، تو پھر وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے الم کا عذاب ہے، ان کی زندگی درد بن جاتی ہے، دکھ بن جاتی ہے. اس لیے کہ پھر وہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کے نتیجے میں اندر غم بھی پیدا ہوگا اور باہر وہ چیزیں آئیں گی جس سے خوف بھی پیدا ہوگا، اور پھر دوسری طرح کے اور بھی عذاب ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، اطاعت نہیں کی. کہا ہم ایمان والے اور نہیں مانا، اطاعت نہیں کی اپنی زندگی میں، تو یہ جھٹلانا ہوا. یہ انہوں نے جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں درد اور الم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ مرض روکا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تب روکا جائے گا جب وہ منافقت چیک ہوگی. یہ منافقت مرض بڑھاتی چلی جاتی ہے. منافقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد پرہیزی کرتے چلے جانا، لگاتار جانتے ہوئے بد پرہیزی کرتے چلے جانا، یہ منافقت ہوئی. تو ہم آیت نمبر 10 تک پہنچے سورہ البقرہ کی، اور پھر آیت نمبر 11 کو ہم پھر سے شروع کریں گے. اب آئندہ اگر زندگی رہی تو آیت نمبر 11 سے درس پھر شروع ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.